بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل، مفعول ما لم يسم فاعلہ۔ یہ فصل ہے مفعول ما لم یسم فاعلہ کے بیان میں۔ اب یہ دیکھیں، نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ مفعول ما لم یسم فاعلہ کس کو کہا جاتا ہے۔ یہ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، یعنی ایسا مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا جائے۔ مفعول ما لم یسم فاعلہ، ایسا مفعول جس کے فاعل کو ذکر نہ کیا جائے۔ وَهُوَ كُلُّ مَفْعُولٍ حُذِفَ فَاعِلُهُ وَأُقِيمَ هُوَ مَقَامَهُ نَحْوُ ضُرِبَ زَيْدٌ، وَحُكْمُهُ فِي تَوْحِيدِ فِعْلِهِ وَتَثْنِيَتِهِ وَجَمْعِهِ وَتَذْكِيرِهِ وَتَأْنِيسِهِ عَلَى قِيَاسٍ مَا عَرَفْتَ فِي الْفَاعِلِ وَهُوَ۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول ما لم یسم فاعلہ کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفعول ما لم یسم فاعلہ اس مفعول کو کہا جاتا ہے کہ جس کے فاعل کو حذف کر دیا جائے اور فاعل کی جگہ اس کو فاعل کا قائم مقام بنا دیا جائے۔ جیسے اس کی مثال، ضُرِبَ زیدن، زید کو مارا گیا۔ اب یہ اصل میں تھا ضرب امر زیدن، پوری عبارت یہ تھی ضرب امر زیدن کہ امر نے زید کو مارا۔ اب آپ نے کیا کیا، امرن کو حذف کر دیا اور ضربہ فعل کو مجہول میں تبدیل کر دیا۔ پہلے ضربہ تھا، آپ نے اس کو مجہول میں تبدیل کر دیا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ میری عبارت مختصر ہو اور میں اس میں فاعل کا تذکرہ نہ کروں، تو آپ فاعل کا تذکرہ نہیں کرتے، فاعل کی جگہ، یعنی فاعل کی جگہ تھی فعل کے بعد، فعل کے فوراً بعد، یعنی یہاں پر جو فاعل تھا وہ بلا فصل تھا، بغیر فاصلے کے تھا، تو یہ زید کی جگہ اس کے بعد تھی، وہ فاصلے کے ساتھ تھا۔ عبارت اصل میں کیا تھی، ضرب امر زیدن، ضربہ اور زیدن میں امر کا فاصلہ تھا، آپ نے امر کے فاصلے کو ختم کیا، ضربہ فعل کو مجہول بنا دیا اور زیدن کو فعل کے ساتھ ملا دیا۔ وحکمہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مفعول ما لم یسم فاعلہ کا حکم بیان فرماتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فعل کے واحد لانے، تثنیہ لانے، جمع لانے، مذکر لانے اور مؤنث لانے میں مفعول ما لم یسم فاعلہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جس طرح کے فاعل، کہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد لایا جاتا ہے، جیسے ضرب زیدن، ضرب زیدانی، ضرب زیدون، آپ نے اس کی مثال پڑھی تھی۔ پھر آپ نے پڑھا تھا کہ فاعل اگر اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اس میں ضمیر ہو تو پھر فعل کو ضمیر کے مطابق لاتے ہیں، جیسے زیدن ضربا، زیدانی ضربا، زیدون ضربو۔ پھر آپ نے وہاں یہ پڑھا تھا کہ فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو، فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ بھی نہ ہو تو فعل کو مؤنث لانا ضروری ہے، جیسے آپ نے پڑھا ضربت ہندن، لیکن اگر فاصلہ ہو تو آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جیسے ضربت الیوم ہندن۔ اسی طرح آپ نے پڑھا تھا کہ اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو پھر بھی آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں، جیسے آپ نے اس کی وہاں مثال پڑھی تھی طلع الشمس اور طلعت الشمس۔ اسی طرح آپ نے پڑھا تھا کہ فاعل اگر جمع مذکر مکسر ہو، جمع مذکر مکسر ہو تو پھر بھی فاعل کو مفرد لانا بھی جائز ہے اور جمع لانا بھی مفرد لانا جائز ہے، واحد مذکر لائیں گے یا پھر واحد مؤنث لائیں گے، جیسے ضربت الرجال یا ضرب الرجال۔ اسی طرح آپ نے پڑھا تھا کہ اگر جمع مذکر کی ضمیر فاعل بن رہی ہو تو پھر فعل کو جمع لانا ضروری ہے، جیسے الرجال ضربوا۔ تو ایسے ہی مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا حکم ہے کہ مفعول ما لم یسمى فاعلہ جب آپ اس کو ظاہر ذکر کریں گے، جیسے یہاں کیا گیا ضرب زیدن، تو آپ فعل کو مفرد ہی لائیں گے، جیسے یہاں پر مفرد ہے، چاہے یہ آپ کا نائب فاعل مذکر ہو واحد ہو جیسے یہاں پر ہے، یا تثنیہ ہو ضرب الزیدانی، یا جمع ہو ضرب الزیدون۔ اور اگر یہ زیدن فاعل نہ ہوتا بلکہ آپ ضمیر کو فاعل بناتے، زیدن کو پہلے لے آتے، تو پھر ضمیر کے مطابق ضربہ ہوگا۔
اسی طرح مؤنث اور مذکر لانے کا بھی حکم ہے۔ فصل المبتدأ والخبر وهما اسمان مجردان عن العوامل اللفظية أحدهما مسند إليه ويسمى المبتدأ والثاني مسند به ويسمى الخبر نحو زيد قائم والعامل فيهما معنوي وهو الابتداء۔ اب یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم کو بیان فرما رہے۔ مرفوعات کی پہلی قسم تھی فاعل، ہم نے پڑھا تھا نا کہ مرفوعات کی ٹوٹل 8 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے فاعل، اس کی تعریف بیان کی، اس کی مکمل تفصیل اور وضاحت ہو گئی۔ اب مفعول ما لم یسمى فاعلہ کو بیان فرما رہے ہیں، اس کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم کو بیان فرما رہے ہیں، اور وہ ہے مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر وہ اسم ہوتے ہیں کہ جو عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں۔ مبتدا اور خبر کی تعریف کیا ہے کہ ایسے اسم کہ جو عوامل لفظیہ سے خالی ہیں، ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے، اس کا دوسرا نام ہوتا ہے مبتدا، اور دوسرا مسند بھی ہوتا ہے، اس کا نام ہوتا ہے خبر۔ اور یہ دونوں عوامل لفظیہ سے خالی ہوتے ہیں، یعنی ان میں جو عمل کرنے والی چیز ہے وہ لفظوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، بلکہ وہاں ہم معنی کا اعتبار کریں گے۔ اب ان کا جو رفع ہے پیش، وہ کس وجہ سے آئے گا؟ پیچھے کوئی عامل نہیں ہوگا، بلکہ اس وجہ سے آئے گا کہ یہ کلام کے اندر ابتدا میں آتے ہیں۔ عامل مانوی اس میں کیا ہے؟ ابتدا۔ کیا مطلب کہ یہ شروع میں آتے ہیں، ان کا شروع میں آنا ہی ان کو کیا بنا دیتا ہے؟ مرفوع بنا دیتا ہے، پیش والا بنا دیتا ہے۔ وہما اسمانی، ایسے دو اسم مجرد، وہما اسمانی، وہ ایسے دو اسم ہوتے ہیں مجردان یعنی العوامل اللفظیہ، کہ وہ خالی کر دیے جاتے ہیں عوامل لفظیہ سے۔ احدہما، ان میں سے ایک مسند الیہ ہوتا ہے، ویسمى المبتدا، اس کا نام رکھا جاتا ہے مبتدا۔ والثانی مسند به، اور دوسرا مسند به ہوتا ہے، ویسمى الخبر، اس کا نام رکھا جاتا ہے خبر۔ مسند الیہ کا معنی جس کی طرف نسبت کی جائے، جیسے آپ کہتے ہیں انا شریفن، میں شریف آدمی ہوں، اب شریف ہونے کی نسبت آپ اپنے طرف کر رہے ہیں، تو آپ کیا ہے؟ مسند الیہ، کہ آپ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے شریف ہونے کی۔ اور شریف جو ہے مسند بھی ہے، کہ اس کی نسبت آپ کی طرف کی جا رہی ہے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسند الیہ ہوتا ہے جس پر حکم لگایا جائے، تو حکم آپ اپنے اوپر لگا رہے ہیں شریف ہونے کا، اور مسند بھی حکم کو کہتے ہیں۔ وَيُسَمَّى الْخَبَرُ، اس کو خبر بھی کہتے ہیں، نحو جیسے زید قائم، والعامل فیہما معنوی، عامل ان دونوں میں معنوی ہوتا ہے، وہو الابتداء، اور وہ کیا ہے؟ ابتداء، یعنی ان دونوں کا کلام کے شروع میں آ جانا۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ أَن يَكُونَ مَعْرِفَةً وَأَصْلُ الْخَبْرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اصول اور ضابطہ بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہو اور خبر نکرہ ہو۔ اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ کہ مبتدا معرفہ ہو اور خبر کیا ہو؟ نکرہ، یہ اصول اور ضابطہ ہے۔ وَأَصْلُ الْمُبْتَدَإِ، اور اصل مبتدا میں یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، وَأَصْلُ الْخَبْرِ أَن يَكُونَ نَكِرَةً، خبر میں اصل یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ وَالنَّكِرَةُ إِذَا وُصِفَتْ جَازَ أَن تَقَعَ مُبْتَدَأً، نحو قوله تعالى وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، وَكَذَا إِذَا تَخَصَّصَتْ بِوَجْهٍ آخَرَ نحو أَرَجُلٌ فِي الدَّارِ أَمْ امْرَأَةٌ، وَمَا أَحَدٌ خَيْرٌ مِّنْكَ وَشَرٌّ أَحَرَّ ذَا نَابٍ وَفِي الدَّارِ رَجُلٌ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ۔ اب یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب نکرہ کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے، جب نکرہ کے اندر کسی بھی طرح سے تخصیص پیدا ہو جائے، کیونکہ نکرہ کے اندر تخصیص تو نہیں ہوتی نا، نکرہ تو ایک عام لفظ ہوتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں رجل، کوئی مرد، اب اس رجل کو کسی طرح تخصیص حاصل ہو جاتی ہے، تو اس تخصیص کے آنے کی وجہ سے وہ نکرہ بھی پھر مبتدا بن جائے گا، ہوگا نکرہ۔ اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ نکرہ مبتدا نہ بنے، بلکہ وہ کیا بنے؟ خبر بنے۔ لیکن نکرہ کے اندر جب آپ تخصیص کر دیتے ہیں، اس کو آپ تھوڑا سا امپورٹنٹ بنا دیتے ہیں، تو اس وقت وہ کیا بن جاتا ہے؟ مبتدا بننے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اس کی کافی سارے مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال دی ہے قرآن مجید سے،
وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اب اس میں جو مبتدا ہے وہ ہے عبد مؤمن اور خبر ہے خیر من مشرکن۔ اب یہاں پر عبد یہ موصوف ہے اور مؤمن یہ صفت ہے، پھر موصوف صفت مل کر یہ مبتدا بنتا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ آپ نے ضابطہ تو یہ بتایا کہ نکرہ مبتدا نہیں بنتا، تو عبد نکرہ ہے مبتدا بن رہا ہے، تو اس کا ہم جواب یہ دیں گے کہ عبد بے شک نکرہ ہے، لیکن اس کے اندر اب مبتدا بننے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے۔ وہ صلاحیت کیسے پیدا ہوئی ہے؟ وہ صلاحیت ایسے پیدا ہوئی ہے کہ عبد موصوف ہے اور مؤمن صفت ہے۔ جب نکرہ کو آپ کسی صفت کے ساتھ مخصوص کر دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں نا غلام کے اندر تو دونوں غلام شامل تھے، غلام وہ کافر بھی ہو سکتا تھا مومن بھی، تو آپ نے مومن کہہ کر کافر غلام سے کیا کر دی؟ تخصیص کر دی۔ تو جب نکرہ کے اندر کسی بھی طرح سے تخصیص پیدا ہو جائے تو وہ نکرہ بھی مبتدا بننے کی صلاحیت پھر رکھتا ہے، جیسا کہ یہاں پر یہ مبتدا بن رہا ہے۔ نکرہ کے اندر اور بھی کافی سارے طریقوں سے تخصیص پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔